السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا لیکچر ٹائپس آف سینٹنسز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے سینٹنس کے دو اسپیکٹس کو سمجھیں۔ ایک اسپیکٹ سینٹیکس کہلاتا ہے اور ایک اسپیکٹ سیمنٹکس کہلاتا ہے۔ سینٹیکس کہتے ہیں اسٹرکچر آف دا سینٹینس کو، سیمنٹکس کہتے ہیں میننگ اور پرپز آف دا سینٹینس کو۔ یعنی سینٹینس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا اسٹرکچر کہلاتا ہے اور ایک اس کا میننگ اور پرپز، یعنی جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ دو مین اسپیکٹ ہے سینٹینس کے۔ سب سے پہلے ہم میننگ اور پرپز کے بیس پر سینٹینس کے ٹائپس دیکھتے ہیں۔ اس کے بیس پر ہمارے پاس سینٹینس کے 4 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ڈسکرپٹیو سینٹینس، ایک کہلاتا ہے انٹروگیٹیو سینٹینس، ایک ہے امپیریٹیو سینٹینس اور ایک ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو سینٹینس کیا ہوتا ہے۔ ایسا سینٹینس جس میں کسی چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، ڈسکرائب کیا گیا ہو کچھ، اسے ڈسکرپٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ ایک وہ سینٹینس ہے جس میں ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں، اسے انٹروگیٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سینٹینس جس میں ہم بات کو امپیریٹیو کر دیتے ہیں۔ امپیریٹیو کا مطلب ہم تھوڑا وہ کام کرنے پر تاکید ڈال دیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہی ہے، اس کے بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب کسی کام کو امپیریٹیو بنانے کے لیے یا تو ہم کسی کو کمانڈ دیتے ہیں کہ ایسا کرو، یا ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں، یا ہم ایڈوائز دیتے ہیں، اور یا ہم پروپوزل دیتے ہیں، تجویز کرتے ہیں۔ تو ایسے سینٹینسز جس میں ہم کمانڈ دیتے ہو، ریکویسٹ کرتے ہو، ایڈوائز یا پروپوزل دیتے ہو، تو اسے امپیریٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا سینٹینس جس میں ہم اسٹرانگ ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہو، اسٹرانگ فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں، تو اسے ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہا جاتا ہے۔ آئیے اسے باری باری کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈسکرپٹیو سینٹینس، ایسا سینٹینس جس میں ہم کسی چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک ایگزامپل، دس فلاور از بیوٹیفل۔ اب اس میں دس فلاور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک ڈسکرپٹیو سینٹینس ہے۔ اسی طرح یہ ایک سینٹینس ہے، یور چائلڈ از ویری ناٹی، آپ کا بچہ بہت شرارتی ہے، تو یہ بھی ایک ڈسکرپٹیو سینٹینس ہے جس میں یور چائلڈ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اب ان دونوں کیسز میں کسی بات کی نفی نہیں ہے، یعنی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاور خوبصورت نہیں ہے یا یہ بچہ خوبصورت نہیں ہے، تو اس لیے ایسے سینٹینسز جس میں نفی نہیں ہو تو اسے ہم پازیٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سینٹینس دیکھیں، اسلم از ناٹ ہیپی، واجد از ناٹ پلینگ کرکٹ۔ اس کیس میں ہم نیگیشن کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں کسی کام کی۔ اسلم خوش نہیں ہے، واجد کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے، تو ان دونوں کیسز میں جب نیگیشن ہے تو اس لیے ایسے سینٹینسز کو ہم نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کے ڈسکرپٹیو سینٹینس ہوتے ہیں، یا تو پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب ہم انٹروگیٹیو سینٹینس پر۔ ایسا سینٹینس جس میں ہم کوئی سوال پوچھتے ہوں انٹروگیٹیو سینٹینس کہلاتا ہے۔ اب جب ہم کویسچن پوچھتے ہیں تو کویسچن دو طرح کا ہم پوچھتے ہیں، ایک کویسچن کہلاتا ہے سمپل کویسچن اور ایک کہلاتا ہے کمپلیکس کویسچن۔ سمپل کویسچن اور کمپلیکس کویسچن کو سمجھنے کے لیے ایگزامپلس کے تھرو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، از اسامہ ہیپی۔ یہ ایگزامپل کمپلیکس کویسچن کی ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ۔ یہ ایگزامپل بھی سمپل کویسچن کی ہے، آر یو پلینگ کرکٹ۔ یہ ایگزامپل جو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں، ہاؤ آر یو، یہ بھی کمپلیکس کویسچن ہے۔ اب ڈیفرنس کیا ہے؟ ڈیفرنس ایکچولی میں ان کے اسٹرکچر میں ہے۔ سمپل کویسچن کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے، ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ، یعنی ایسا سینٹینس جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتا ہو، ایسا کویسچن جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتا ہے صرف، وہ سمپل کویسچن کہلاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب موٹے موٹے طور پر بس سمجھیں، یہ سارے ہمارے پاس ہیلپنگ وربز ہیں، از، ایم، آر، ہیز، ہیو، ڈڈ، ڈو، واز، ور، وڈ، شوڈ، یہ سارے ہمارے پاس ہیلپنگ وربز ہیں۔ کمپلیکس کویسچن کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے، ایسے کویسچن جن میں ہم WH کے ورڈز یوز کرتے ہیں، جیسے وٹ، وائی، ویئر، وین، اور یا ہاؤ یوز کرتے ہیں جملے کے شروع میں، اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگاتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ لگاتے ہیں۔ اوپر دیکھ لیں، وٹ آر یو ڈوئنگ، اس میں وٹ WH ورڈ ہے، آر اس میں ہیلپنگ ورب ہے، یو ڈوئنگ اس کا آگے ایک یو سبجیکٹ ہو گیا اور ڈوئنگ اس کا پریڈیکیٹ پارٹ ہو گیا، ورب ہو گیا ایکچولی۔ تو یہ دو طرح سے ہم کویسچن پوچھتے ہیں، ایک سمپل کویسچن ہوتا ہے اور ایک کمپلیکس کویسچن۔
اب کویسچن سینٹنسز کے لیے یہ سمبل لگانا بہت لازمی ہے، جسے کہ عام طور پر ہم کویسچن مارک کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں امپیریٹیو سینٹنس کی طرف۔ کیا ہے امپیریٹیو سینٹنس؟ ایسا سینٹنس جس میں ہم کسی کام کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اب اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں، یا تو ہم کسی کو کمانڈ دیتے ہیں، یا ایڈوائز کرتے ہیں، یا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے، یا ہم اس کو پروپوزل دیتے ہیں۔ کمانڈ کے کیس میں جیسے یہ سینٹنسز دیکھ لیں، اگر کوئی باس اپنے پیون کو کہے اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو، تو یہ اس کا کمانڈ ہوتا ہے جس میں اوپن ہونے کی تاکید کی گئی ہے کہ دروازہ اوپن کرو۔ اسی طرح اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، یا نیور ٹرسٹ اے اسٹرینجر، جب والدین بچے کو کہتے ہیں تو وہ کمانڈ دیتے ہیں، نیور ٹرسٹ اے اسٹرینجر۔ اسی طرح یا تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، جیسے یہ سینٹنس ہے ہیلپ می، جیسے ہم کہتے ہیں ہیو مرسی آن می، مجھ پر رحم کرو، یا ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می۔ اسی طرح یا تو ہم ایڈوائز دیتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں نیور ٹرسٹ اے اسٹرینجر۔ اب یہ میں نے کمانڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر اس کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہے۔ ایز اے کمانڈ میں نے بولا ہے، جب والدین بچے کو کہیں گے تو وہ ایز اے کمانڈ ہوگا، ایک دوست کو کہے گا تو وہ ایز این ایڈوائز ہوگا۔ اسی طرح یہ سینٹنس دیکھ لے، سلیپ ارلی، ایک ایڈوائز ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ڈو ایکسرسائز ڈیلی، روزانہ آپ ایکسرسائز کر لیا کریں۔ کچھ پروپوزلز ہیں، جیسے ہمارے پاس لیٹ اس گو فار اے واک، چلو واک پر چلتے ہیں، یہ ایک تجویز ہے میری۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں لیٹ اس ٹیک ریسٹ، اور موسٹلی پروپوزلز جو ہے وہ لیٹ اس سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایگزامپل ہے، لیٹ اس ڈسکس، ہم عام طور پر اسے کہتے ہیں، تو انہیں ہم امپیریٹیو سینٹنس کہتے ہیں۔ اب کسی بھی امپیریٹیو سینٹنس میں سب سے پہلے ورب لگتا ہے، اس کا سٹرکچر سب سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں صرف پریڈیکیٹ پارٹ کو لکھا جاتا ہے، اس کا سبجیکٹ پارٹ نہیں لکھا جاتا۔ ایکچولی میں اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے یو، اور یہ لکھا یا بولا نہیں جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹنس کے بارے میں۔ ایسے سینٹنسز جس میں ہم اسٹرانگ فیلنگز کو ایکسپریس کرتے ہیں، ایکسکلیمیٹری سینٹنس کہلاتے ہیں۔ ان سینٹنسز کے اینڈ میں ہم یہ ایک سمبل لگاتے ہیں جسے ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے۔ اب ایکسکلیمیٹری سینٹنس تین طرح کے ہوتے ہیں، تین مختلف انداز میں ہم بولتے ہیں۔ بعض ایکسکلیمیٹری سینٹنس ایسے ہیں جو ہم کچھ اسپیشل ورڈز سے سٹارٹ کرتے ہیں، یا جنہیں ہم ایکسکلیمیٹری ورڈز کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ سینٹنس ہے ہورے وی ون دا میچ، تو اس میں جو ورڈ ہورے ہے یہ ایک ایکسکلیمیٹری ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے خوشی کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک ایکسکلیمیٹری ورڈ ہے جو مطلب ایک کام نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے ڈیم اٹ۔ تو ہم کہتے ہیں ڈیم اٹ مائی فلائٹ ہیز بین کینسلڈ، میرا جو فلائٹ تھا وہ کینسل ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ تو اس کیس میں یہ ایسے اسپیشل ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ کچھ ورڈز یہ بھی ہے کرسٹ، کرسٹ بھی ڈیم اٹ کی طرح ہے۔ الاس، الاس تھوڑا غمگین، جب بندہ غمگین ہوتا ہے تو وہ الاس بولتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ورڈز ہیں فیلنگز ایکسپریس کرنے کے لیے، جنہیں ہم سینٹنسز میں یوز کرتے ہیں، اور ایسے سینٹنسز کو ہم ایکسکلیمیٹری کہتے ہیں۔ ایسے سینٹنسز جس میں ہم کوئی پریئر دیتے ہو، کسی کو وش کرتے ہو، تو اس کیس میں بھی وہ سینٹنس ایکسکلیمیٹری ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر دعا کرتے ہیں مے یو لیو لانگ، آپ لمبا جیے، تو اینڈ میں ایکسکلیمیشن مارک لگانا چاہیے کیونکہ یہ ایک دعا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں گاڈ بلیس یو، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو اس کیس میں ہم وش کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض ایکسکلیمیٹری سینٹنس میں جیسے سرپرائزز ہوتی ہیں، کچھ وانڈرز ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہوا جو حیران کن تھا، تو اسے جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم فیلنگز کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ بھی ایکسکلیمیٹری سینٹنس میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں واٹ این ایکسیلنٹ شاٹ، یا ہم کہتے ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل گارڈن، تو اس کیس میں ہم سرپرائزز اور وانڈرز کی طرح اسے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سینٹنس بھی ایکسکلیمیٹری سینٹنسز ہے۔ اب ضروری نہیں کہ صرف یہی ہو، سینٹنس میں اگر ایموشنز ہے اور فیلنگز کو ایکسپریس کرنا ہے تو اس کے اینڈ میں لازمی آپ ایکسکلیمیشن مارک لگا کے اسے ایکسکلیمیٹری بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے، ہی واز سرچنگ فار اے فرینڈ ہو کین بی ٹرسٹڈ بٹ ہی واز اناویئر آف دا فیکٹ دیٹ سچ فرینڈس آر سیلڈم۔ وہ ایک ایسے دوست کی تلاش کر رہا تھا جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہو، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں۔ اب یہ بات میں فیلنگز کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا اچھا نہیں ہے کہ ایسے دوست بہت کم ہے، تو یہ میں فیلنگز کو لے کے اسے بول رہا ہوں، تو لہٰذا اینڈ میں ایکسکلیمیشن مارک لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ایکسکلیمیٹری سینٹنس بن گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔
اگلے لیکچر میں ہم سینٹیکس کے بیس پر ٹائپس آف سینٹینسز کو پڑھیں گے. تھینک یو.